بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم۔ خلاصہ پارہ نمبر 3۔ تلک الرسل فضلنا بعضهم علی بعض۔ امت سے نبی افضل ہوتا ہے اور نبیوں میں سے بعض نبی دوسرے نبیوں سے افضل ہیں۔ انبیاء میں فضیلت کا دار و مدار علم ہے۔ جس کے پاس جتنا علم زیادہ ہوگا وہ نبی اتنا ہی دیگر انبیاء سے افضل ہے۔ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم انبیاء سے افضل اور اعلیٰ ہیں۔ آپ نبی الانبیاء ہیں، امام الانبیاء ہیں، افضل الانبیاء ہیں اور خاتم الانبیاء ہیں۔ اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم، یہ آیات الکرسی ہے۔ قرآن مجید میں افضل ترین آیات الکرسی ہے۔ الم تر الی الذی، حضرت ابراہیم علیہ السلام کا مناظرہ نمرود کے ساتھ ہوا۔ وہ کہتا تھا کہ میں خدا ہوں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا، خدا وہ ہے جو زندہ کرے اور موت دے۔ تو اس نے سزائے موت کے قیدی کو آزاد کر دیا اور بری کو سزائے موت دے دی اور کہا، یہ تو میں بھی کر سکتا ہوں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اسے مزید سمجھایا کہ خدا وہ ہے جو مشرق سے سورج لائے، تو مغرب سے سورج لا۔ وہ ناکام ہوا اور اس دلیل کا جواب نہیں دے سکا۔ باطل کے باطل کو واضح کرنے کے لیے، حق کا حق ہونا واضح کرنے کے لیے مناظرہ کرنا ضروری ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی سنت اور طریقہ ہے، خود ہمارے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ثابت ہے، قرآن مجید کی دیگر آیات سے بھی ثابت ہے۔ جس طرح تدریس، خطابت، امامت، جہاد دین کے شعبے ہیں، اسی طرح الہی کلمت اللہ دین کو واضح کرنے کے لیے، حق اور باطل کی پہچان کرنے کے لیے مناظرہ جائز اور عبادت ہے۔ حضرت عزیر علیہ السلام کا ایک بستی سے گزر ہوا۔ وہ بستی تباہ شدہ تھی۔ پوچھا، اے اللہ، اس کو کیسے زندہ کرے گا؟ یقین تھا لیکن کیفیت پوچھ رہے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے ان پر موت طاری کر دی۔ 100 سال تک ان پر موت رہی۔ ان کا گدھا بھی تھا۔ اللہ نے 100 سال بعد ان کو زندہ کیا۔ پھر اللہ نے ان کے گدھے کو کس طرح ہڈیاں اور سب چیزیں اکٹھی کی اور فرمایا، ہم اس طرح زندہ کریں گے۔ حضرت عزیر علیہ السلام کے بعد حضرت ابراہیم علیہ السلام کا واقعہ بیان کیا۔ 4 پرندے لیے، ان کو ذبح کیا، ان کا گوشت الگ الگ پہاڑ پر رکھا اور پھر فرمایا، ان کو بلاؤ۔ فرمایا، ہم اس طرح قیامت کے دن زندہ کریں گے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا سوال تھا کہ یا اللہ، کیسے زندہ کرے گا؟ فرق یہ تھا کہ حضرت عزیر علیہ السلام کو موت دی اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کو موت نہیں دی اور پرندوں کی مثال سے سمجھایا۔ اللہ تعالیٰ کے راستے میں خرچ کرنے کی مثال دی کہ کسان کیسے زمین میں ایک دانہ بوتا ہے اور زمین 7 بالیاں اگلتی ہے۔ ایک بالی کے اندر 100 دانے ہوتے ہیں تو 700 دانے زمین واپس کرتی ہے۔ اللہ کی راہ میں ایک دانہ خرچ کرے تو اللہ اس سے بہت زیادہ عطا فرماتے ہیں۔ اور پھر بتایا، سود حرام ہے اور تجارت حلال ہے، اور فرمایا، سود کو چھوڑ دو، اللہ کے ساتھ اعلان جنگ ہے۔ اور پھر ایمان والوں کو سمجھایا کہ جب قرضہ لو تو اپنے ساتھ لکھ لو اور تمام مالی معاملات میں لکھا کرو، ربنا لا تؤاخذنا ان نسینا او اخطأنا ربنا ولا تحمل علینا اصرا کما حملتہ علی الذین من قبلنا۔ پھر یہاں پر دعا سکھائی، اللہ تعالیٰ سے دعا مانگیں، اے اللہ، ہم بھول جائیں، ہم غلطی کریں جان بوجھ کر تو ہمیں معاف فرما دیں، ہماری پکڑ مت کرنا، درگزر فرما دینا۔ اللہ تعالیٰ سے معافی مانگیں، اللہ تعالیٰ معاف فرما دیتے ہیں۔ سورہ آل عمران، آل اولاد کو کہتے ہیں اور عمران شخص کا نام ہے، اسی وجہ سے اس سورت کا نام آل عمران ہے۔ اور پھر بتایا گیا کہ قرآن مجید کے بعض آیات محکم ہیں، محکم مطلب واضح ہیں، اور بعض آیات متشابہات ہیں جن کی مراد اللہ کے سوا کوئی نہیں جانتا، کیونکہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے لیے
کلمۃ اللہ کا لفظ استعمال کیا۔ یہ ایک متشابہ ہے جس کی مراد واضح نہیں۔ اس کا معنی نصارہ کچھ اور لیتے ہیں، اور قرآن مجید نے بتایا کہ کلمۃ اللہ کن سے پیدا ہے۔ یہ معنی نہیں کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اللہ تعالیٰ کے بیٹے ہیں یا اللہ تعالیٰ کی روح ہیں یا اللہ تعالیٰ کا جز ہیں، ایسا ہرگز نہیں۔ یہود و نصارہ کے جرائم کو بیان کیا۔ یہ کفر کرتے اور انبیاء اکرام کو ناحق قتل کرتے، ظلم کرتے، تحریفات کرتے۔ ان کو پھر بہت سخت سزا کا سامنا کرنا پڑا۔ پھر مسئلہ بتا دیا کہ مسلمانوں کو کفار کے ساتھ دلی تعلق رکھنا جائز نہیں، یا اگر اسلام کا نقصان نہ ہو تو رکھا جا سکتا ہے، اور وہ بھی علماء اکرام سے پوچھ لینے کے بعد کہ کون سے جائز ہیں کون سے تعلقات جائز نہیں۔ پھر 3 اہم واقعات کو بیان فرمایا۔ ایک واقعہ حضرت مریم کی والدہ عمران کی بیوی، انہوں نے منت مانگی کہ اے اللہ مجھے بیٹا دے، میں تیرے دین کے لیے وقف کر دوں گی، تو اللہ تعالیٰ نے بیٹی عطا فرمائی۔ انہوں نے کہا میرے ہاں بیٹی ہوئی، میں بیٹی کو دین کے لیے کیا کروں؟ دیکھو جو بیٹا تم نے مانگا وہ اس بیٹی کی طرح نہیں جو ہم نے دی، اس کو اللہ کے نام پر وقف کر دو۔ تو انہوں نے بیت المقدس اپنی بیٹی کو چھوڑا۔ حضرت زکریا علیہ السلام ان کے پاس تعلیم و تربیت میں رہے۔ یہاں ایک مسئلہ نظر کا دیکھیں۔ نظر مانگنا کہ اللہ ہمیں بیٹا دے، میں دین کے لیے پیش کروں گا، یہ جائز ہے۔ حضرت مریم کو زکریا علیہ السلام محراب یعنی کمرے میں رکھتے تھے، دین کی دعوت کے لیے چلے جاتے۔ واپس تشریف لائے ایک دن تو ان کے پاس بغیر موسم کے پھل دیکھے، تو پوچھا کہاں سے آئے؟ انہوں نے کہا اللہ کی جانب سے آئے۔ زکریا علیہ السلام کی اولاد نہیں تھی، بڑھاپا تھا۔ مریم کو بغیر موسم کے پھل دیے، مجھے اولاد عطا فرما دیں۔ ان کی دعا قبول ہوئی، یحییٰ علیہ السلام بیٹا ان کو ملا۔ یہاں یہ مسئلہ سمجھیں کہ ولی کی کرامت دیکھ کر ولی کے خدا سے مانگیں، اور ولی کی کرامت دیکھ کر ولی سے مانگا تو شرک ہے۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت مریم کو بشارت دی کہ تمہارے ہاں بیٹا پیدا ہونے والا ہے۔ حضرت مریم کی عمر بہت کم تھی۔ انہوں نے اللہ سے عرض کی، یا اللہ میں نے ابھی تک نکاح نہیں کیا اور حلال طریقے سے کسی بشر نے مجھے ہاتھ تک نہیں لگایا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا یہ ہمارا فیصلہ ہے، ہم جو کرتے ہیں وہ ہوتا ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے اولاد دی۔ یہود عیسیٰ علیہ السلام کے دشمن تھے، ان کو قتل کرنا چاہتے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا پریشان نہ ہوں، یہ اپنی تدبیر کریں، ہم اپنی تدبیر کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ کی تدبیر غالب ہے۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو بتایا ہم تمہاری حفاظت کریں گے، ہم تمہیں مکمل لے لیتے ہیں، تمہیں اٹھا لیتے ہیں، یہودیوں سے بچا لیتے ہیں، اور تمہاری ذات تک نہیں پہنچ سکیں گے۔ اللہ نے یہ ذمہ داری لی، زندہ آسمان پر اٹھا لیا، قیامت سے پہلے واپس زمین پر نازل فرما دیں گے۔ یہودیوں کا نظریہ تھا کہ انہوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو صلیب پر چڑھا دیا۔ اللہ نے تردید کی ہے، بالکل جھوٹ بولتے ہیں، ہم نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو آسمان پر اٹھا لیا۔ عیسائیوں کا جو وفد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا تھا، دلائل ملے، جواب ہو گیا، انہوں نے نہیں مانا۔ پھر فرمایا آؤ مباہلہ کریں، تم اپنی بیوی بچے لاؤ، میں اپنی بیوی بچے لاتا ہوں۔ اللہ سے دعا کرتے ہیں جو گمراہ ہے اسے ہلاک کریں، جو حق پر ہے اللہ اسے باقی رکھے۔ وہ مباہلہ کرنے کے لیے تیار نہیں ہوئے۔ اللہ تعالیٰ نے تمام انبیاء علیہ السلام سے یہ عہد لیا تھا جب تمہاری موجودگی میں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف لے آئیں تو تم سب ان پر ایمان لانا۔ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رسالت کا اقرار عالم ارواح میں تمام انبیاء علیہ السلام سے لیا ہے۔ وآخر الدعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔